عمران خان نے جب ان تینوں کے خلاف بیک وقت آواز بلند کرنا شروع کی اور ان سب کو ایک ہی منظر نامے کا حصہ قرار دیا تو میرے جیسے کئی سیاسی دانشوروں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ ہم نے اسے سیاست سے بے خبر سمجھا، نظام سے ناشنا جانا، بڑبولا کہا، پاگل کہا، خود پسند کہا اور نہ جانے کس کس نے کیا کیا کہا۔ سیاست کی بے رحم چکی میں اسے خوب پیسا گیا، مگر وہ اپنی بات کہتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میرے خلاف متحد ہوں گے۔ یہ بات کچھ عجیب لگتی تھی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہو گیا۔ میری نسل نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، دستور کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں مانے گی۔ ہمارا بھروسہ تھا کہ جمہوریت کی ادنا ترین شکل میں بھی کوئی اسمبلی ٹوٹ گئی تو 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو عدالت اس کی خبر لے گی۔ ہمارے سامنے ہی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، ہمارے سامنے ہی 90 دن گزر گئے، ہمارے سامنے عدالتی فیصلے ہوا میں اڑا دیے گئے، ہمارے سامنے ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام دستور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ دستور کی تقدیس کی سناخانی اپنی جگہ، مگر اس کا فولادی ڈھانچہ موم کا ہی نکلا۔ صحیح پوچھیں تو یہ سب کچھ عمران خان کا کیا تھا۔ وہ سیاست میں آئے تو روایتی سیاست کا جامہ ہی چاک کر ڈالا۔ انہوں نے پاکستان کے نظام کی ہر کمزوری عیاں کر کے رکھ دی۔ انہیں روکنے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بھی یکجان ہو گئے۔ ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ریاضی کے قانون بدل دیے گئے کہ اب پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں کہ 90 کا عدد کیا ہوتا ہے، 90 دن کا کیا مطلب ہے، ان کی گنتی کیسے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نگران حکومتیں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کا مقصد وجود ہی ایک سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہیں اور دوسری طرف سب کے سب، مگر پھر بھی بات نہیں بن رہی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جن مسلمات کے ساتھ میری نسل بڑی ہوئی تھی اب انہیں ریت کی طرح بکھرتے دیکھتی ہے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری نسل اس وقت اقلیت میں جا چکی ہے۔ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ اپنے خیالات ٹوٹ بھی جائیں تو انہیں سینے سے لگائے رکھیں۔ ہمارے بڑے غلطی بھی کریں تو اس کی نشاندہی نہ کریں، صرف پی ٹی وی کی خبروں پر یقین کریں اور ریڈیو پاکستان سن کر سر دھنا کریں۔ نئی نسل کا یہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ماضی کی کچھ تقدیس باقی ہے۔ آج کے نوجوان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے تو یہ پتا ہے کہ جو کچھ عمران خان نے بتایا بالکل وہی ہوا۔ دیکھ تو ہم نے بھی لیا ہے مگر ہم کچھ سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ مگر اتنا ماننا پڑے گا کہ عمران خان ہی ٹھیک نکلے، ہم ہی غلط دیکھتے رہے تھے۔ ہم تو آج بھی اپنے بڑوں کے کہنے پر ووٹ ڈال دیں مگر ہماری تعداد ہی اتنی نہیں رہی کہ کسی ایک حلقے میں ہی کسی کو جتوا سکیں۔ یہ زمانہ وہ نہیں رہا جس میں ہم بڑے ہوئے تھے۔ عمران خان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال حقیقت بن کر سامنے ہے اور جسے ہم حقیقت سمجھتے رہے وہ خیال ہو کر گم ہو چکی ہے۔ شکریہ۔